فرزانوں کی اس بستی میں ایک عجب سودائی ہے، فرزانوں کی اس بستی میں ایک عجب سودائی ہے، کس کے لیے یہ حال ہے اس کا، کون ایسا ہرجائی ہے، کس کے لیے پھرتا ہے اکیلا شہر کے ہنگاموں سے دور، کس کے لیے پھرتا ہے اکیلا شہر کے ہنگاموں سے دور، کون ہے جس کی خاطر اس کو تنہائی راس آئی ہے، اطہر آؤ ہم بھی اس کے دل کی باتیں سن آئیں، اطہر آؤ ہم بھی اس کے دل کی باتیں سن آئیں، کہتے ہیں دیوانہ ہے وہ، وحشی ہے، سودائی ہے، فرزانوں کی اس بستی میں ایک عجب سودائی ہے، کس کے لیے یہ حال ہے اس کا، کون ایسا ہرجائی ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین اکرام، السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ 21 نومبر سن 2020 پروگرام شاعری سچ بولتی ہے میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید۔ پروردگار عالم کے حضور امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہیں۔ دعا ہے پروردگار عالم کے حضور کے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے تمام پیاروں کے طفیل آپ تمام احباب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، دنیا بھر کے تمام پرامن انسانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جملہ مریضوں کو شفائے کاملہ، صحت اور تندرستی عطا فرمائے، جملہ مرحومین کو غریق رحمت فرما کر اپنے جوار رحمت میں خاص اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام پرامن انسان جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں، آمین الہی آمین۔ موسم سرما کا آغاز ہو چکا ہے ماشاءاللہ۔ سامعین اکرام، آج 21 نومبر پروگرام کا آغاز جناب اطہر نفیس صاحب کے کلام سے کیا گیا کہ جن کی آج 40ویں برسی ہے۔ نام کنور اطہر علی خان اور اطہر تخلص فرماتے رہے۔ 22 فروری 1933 علی گڑھ میں ولادت ہوئی۔ 1948 میں تقسیم کے بعد پاکستان تشریف لے آئے اور ایک عرصے تک
پاکستان کے سب سے بڑے جریدے سے وابستہ رہے۔ انہوں نے کلام بھی لکھے اور مختلف عہدوں پر کام کیا۔ تمام عمر تنہا گزاری اور حیرت کی بات ہے کہ کسی کو اپنا شریک حیات نہیں بنایا۔ یوں تو شعر گوئی کا آغاز علی گڑھ میں ہی ہو گیا تھا، لیکن سنجیدگی اور باقاعدگی کے ساتھ شعر کہنے کا سلسلہ کراچی پاکستان آ کر شروع ہوا۔ غزل ان کی محبوب صنف سخن تھی۔ جناب اطہر نفیس صاحب کی شاعری کا مجموعہ کلام کے نام سے لاہور سے شائع ہوا اور طویل علالت کے بعد 21 نومبر 1980 کراچی میں رحلت فرما گئے۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کے ساتھ ساتھ جناب اطہر نفیس صاحب کو بھی طریق رحمت فرمائے، آمین الہی آمین۔ 40ویں برسی کے موقع پر جناب اطہر نفیس صاحب کی یاد تازہ کی جا رہی ہے۔ آئیے اطہر نفیس صاحب ایک بہت مشہور غزل سماعت فرمائیے۔ محترمہ کوثر عرفان صاحبہ کی آواز میں آپ کی سماعتوں کی نظر۔ وہ عشق جو ہم سے ٹوٹ گیا، اب اس کا حال بتائیں کیا۔ وہ عشق جو ہم سے ٹوٹ گیا، اب اس کا حال بتائیں کیا۔ کوئی مہر نہیں، کوئی قہر نہیں، پھر سچا ٹوٹ گیا۔ ایک آگ ہمیں تنہائی کی جو سارے بدن میں پھیل گئی۔ ایک آگ جو سارے بدن میں پھیل گئی۔ جب جسم ہی سارا جلتا ہو، پھر دامن دل کو بچائیں کیا۔ کوئی مہر نہیں، کوئی قہر نہیں، پھر سچا شعر سنائیں کیا۔ وہ عشق جو ہم سے ٹوٹ گیا۔ ایک ہجر جو ہم کو لاحق ہے، تقدیر اسے دہرائے کیا۔ وہ عشق جو ہم سے روٹھ گیا، اب اس کا حال بتائیں کیا۔ کوئی مہر نہیں، کوئی قہر نہیں، پھر سچا شعر سنائیں کیا۔ ایک ہجر جو ہم کو لاحق ہے،
تادیر اسے دہرائیں کیا، وہ زہر جو دل میں اتار لیا، پھر اس کے ناز اٹھائیں کیا۔ ایک آگ غم تنہائی کی جو سارے بدن میں پھیل گئی، جب جسم ہی سارا جلتا ہو، پھر دامن دل کو بچائیں کیا۔ ہم نغمہ سرا کچھ غزلوں کے، ہم صورت گر کچھ خوابوں کے، بے جذبہ شوق سنائیں کیا، کوئی خواب نہ ہو تو بتائیں کیا۔ وہ عشق جو ہم سے روٹھ گیا، اب اس کا حال بتائیں کیا، کوئی مہر نہیں کوئی قہر نہیں، پھر سچا شعر سنائیں کیا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب۔ اطہر نفیس صاحب کا کلام آپ نے سماعت فرمایا۔ محترمہ کوثر عرفان صاحبہ کی آواز میں اطہر نفیس صاحب کا کلام۔ اطہر نفیس صاحب کی آج 40ویں برسی ہے سامعین اکرام، کہ جنہوں نے اپنے جیتے جی کسی کو بھی اپنا شریک حیات نہیں بنایا، تمام عمر تنہا گزار دی۔ شاید اسی لیے فرمایا کہ وہ عشق جو ہم سے روٹھ گیا، اب اس کا حال بتائیں کیا۔ جناب اطہر نفیس صاحب کی آج برسی ہے 40ویں، اور آج ہی دوسری برسی ہے پاکستانی شاعرہ محترمہ فہمیدہ ریاض کی۔ 21 نومبر سن 2018 رحلت فرما گئیں۔ محترمہ فہمیدہ ریاض صاحبہ کو بھی اللہ تعالی غریق رحمت فرمائے۔ 28 جولائی 1945 میرٹھ میں ولادت ہوئی، جہاں ان کا ننھیال واقع ہے۔ فہمیدہ ریاض صاحبہ بنت ریاض الدین احمد زبیری صاحب ریڈیو پاکستان کی معروف نیوز اینکر پرسن بھی رہیں، اور فوجی بھائیوں کے لیے بھی پروگرام کرتی رہیں۔ نیشنل بک فاؤنڈیشن اور اردو ڈکشنری بورڈ سے وابستہ رہیں۔ شاعری کے ساتھ ساتھ ناول نگاری بھی کرتی رہیں۔ ان کے مجموعہ جات خانہ آب و گل، پتھر کی زبان، دھوپ، ادھورا آدمی، بدن دریدہ، کھلے دریچے سے، گلابی کبوتر، قافلے پرندوں کے، ناول قلعہ فراموشی۔ ان کے علاوہ اپنا جرم ثابت ہے اور کیا تم پورا چاند نہ دیکھو گے۔ ان مجموعہ جات کے علاوہ انہوں نے مولانا جلال الدین رومی صاحب کی مثنوی کا اردو میں ترجمہ فرمایا، اور شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ ایاز صاحبان کی سندھی شاعری کا اردو میں ترجمہ بھی فرمایا۔ 1930 سے حیدرآباد سندھ میں والدین مقیم تھے۔ والدہ پیدائش سے قبل میرٹھ تشریف لے گئی، جہاں فہمیدہ ریاض صاحبہ کی ولادت ہوئی۔ اس کے بعد واپس حیدرآباد سندھ آ گئیں۔ 21 برس کی عمر میں پتھر کی زبان کے نام سے کالج کے زمانے کی نظمیں ہیں۔ آئیے ان کی آخری نظم تحریر کی تھی، اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھیں، اور انہوں نے اپنی آخری نظم تحریر فرمائی جو ان کی ہمشیرہ کی زبانی سماعت فرمائی ہے۔ کلام فہمیدہ ریاض صاحبہ، ان کی بہن کی زبانی، آپ کی سماعتوں کی نظر۔ جی ان کی آخری نظم ہے جو کہ انہوں نے بستر پر لیٹے لیٹے اور لاہور جانے سے کچھ دن پہلے لکھی تھی۔ یہ ہے: میں جس کمرے میں رہتی ہوں
اس کمرے میں ایک کھڑکی ہے، گر رات کو میری آنکھ کھلے میں مڑ کر اس کو تکتی ہوں، تب مجھے دکھائی دیتا ہے کھڑکی میں چاند چمکتا ہے۔ میں ہولے سے مسکاتی ہوں اور مجھ کو ایسا لگتا ہے وہ چاند بھی جیسے مسکایا، پھر موند کے اپنی آنکھوں کو ہولے ہولے سو جاتی ہوں، اور مجھے خیال یہ آتا ہے میں نہیں اکیلی دنیا میں، یہ کائنات اور یہ تارے، چاند اور سورج کے نظارے، یہ موٹر کار کی آوازیں، انجان پروں کی پروازیں ہیں ایک ہی گوہر سے یہ بنی، جو میرا بھی ہے تیرا بھی، جو اس کا بھی ہے اس کا بھی، میں نہیں اکیلی دنیا میں۔ یہ فہمیدہ کی آخری نظم تھی۔ لاکھ پردوں میں رہوں بھید میرے کھولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔ تیز رفتاری جرم بھی، خطرناک بھی، اس سے اجتناب کریں اور تیز رفتاری سے گریز کریں، ہمیں آپ کی زندگی عزیز ہے۔ آپ کی خدمت کے لیے کوشاں ٹریفک پولیس کراچی۔ یہ پیرہن جو میری روح کا اتر نہ سکا، یہ پیرہن جو میری روح کا اتر نہ سکا، تو نخ بنخ کہیں پیوست ریشہ دل تھا۔ یہ پیرہن جو میری روح کا اتر نہ سکا، تو نخ بنخ کہیں پیوست ریشہ دل تھا۔ جو میرے لب پہ ہے شاید وہی صداقت ہے، جو میرے لب پہ ہے شاید وہی صداقت ہے، جو میرے دل میں ہے اس حرف رائگاں پر نہ جا، جسے میں توڑ چکی ہوں وہ روشنی کا طلسم، جسے میں توڑ چکی ہوں وہ روشنی کا طلسم، شعاع نور ازل کے سوا کچھ اور نہ تھا۔ یہ پیرہن جو میری روح کا اتر نہ سکا، تو نخ بنخ کہیں پیوست ریشہ دل تھا۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ فہمیدہ ریاض صاحبہ۔ آج محترمہ فہمیدہ ریاض صاحبہ کی دوسری برسی ہے۔ جناب اطہر نفیس صاحب اور محترمہ فہمیدہ ریاض صاحبہ کی آج برسی کے موقع پر ان کی یاد تازہ کی گئی۔ اللہ تعالی غریق رحمت فرمائے۔ سامعین اکرام، یاد رفتگاں کے حوالے سے اور آگے بڑھتے ہوئے پاکستانی ملی نغموں کے خالق، مشہور و معروف شاعر جناب جمیل الدین عالی صاحب کی جانب پڑھنے سے قبل آپ کے لیے ضروری پیغام۔ سامعین اکرام، ٹریفک حادثات میں قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہیں۔ یقیناً دانستہ کوئی ایسا نہیں کرتا، لیکن غفلت، لاپرواہی، بے احتیاطی اور تیز رفتاری اور قوانین کی خلاف ورزی سے حادثات رونما ہوتے ہیں۔ لہٰذا احتیاط برتیے اور ٹریفک قوانین کی پاسداری کیجیے، اپنی اور دوسروں کی جانوں کو محفوظ بنائیے۔ آپ کی خدمت کے لیے کوشاں سندھ پولیس اور ٹریفک پولیس
کراچی، پاکستان۔ ان تمام خواتین و حضرات کی توجہ کے لیے جو لاپرواہی اور تیز رفتاری سے گاڑیاں چلاتے ہیں، پاکستان میں سن 1947 سے لے کے اب تک تقریباً 1,50,000 جانیں ٹریفک حادثات میں ضائع ہوئیں۔ ہمارے چند اثاثے جن کو ہم نے ماضی قریب میں ٹریفک حادثات میں کھو دیا۔ بچھڑوں کو کیسے ملاؤ گے ان چلتے پہیوں کے نیچے، دیکھو تو خون کے ہے چھینٹے، کیا تم کو یہ احساس نہیں، یا سوچ تمہارے پاس نہیں۔ شاہ لطیف تمہارے در پر کیا کیا سر لہرائیں، شاہ لطیف تمہارے در پر کیا کیا سر لہرائیں، عالی جیسے من میلے بھی کندن ہو کر جائیں۔ شاہ لطیف تمہارے سر کی دنیا میں ہو دھوم، شاہ لطیف تمہارے سر کی دنیا میں ہو دھوم، سندھ کی مٹی جہاں بھی پہنچے لوگ اسے لیں چوم۔ شاہ لطیف تمہارے در پر کیا کیا سر لہرائیں، عالی جیسے من میلے بھی کندن ہو کر جائیں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین کرام، خراج عقیدت بنام شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ، جناب جمیل الدین عالی صاحب۔ 23 نومبر جمیل الدین عالی صاحب کی برسی یاد رفتگاہ میں جناب جمیل الدین عالی صاحب کا ذکر خیر کہ جنہوں نے فرمایا کہ لفظ خیال اور جرت جن کو جھک جھک کریں سلام، لفظ خیال اور جرت جن کو جھک جھک کریں سلام، آج کی رات اور ساری راتیں کر دو فیض کے نام۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ خراج عقیدت بنام فیض احمد فیض، جناب جمیل الدین عالی صاحب۔ اردو کے مشہور شاعر اور کئی مشہور ملی نغموں کے خالق جناب جمیل الدین عالی صاحب 20 جنوری 1926 دہلی میں ولادت ہوئی۔ 1940 میں میٹرک پاس کیا۔ 1945 میں معاشیات، تاریخ اور فارسی میں BA پاس کیا۔ انیس سو 51 میں CSS کا امتحان پاس کیا اور پاکستان ٹیکسیشن سروس کے لیے نامزد ہوئے۔ اس کے بعد LLB پاس کیا اور ملازمت کا آغاز فرمایا۔ 1948 میں حکومت پاکستان وزارت تجارت میں بطور اسسٹنٹ رہے
1951 میں CSS کے امتحان میں کامیابی کے بعد پاکستان ٹیکسیشن سروس ملی اور انکم ٹیکس افسر مقرر ہوئے۔ 1963 میں وزارت تعلیم میں کاپی رائٹ رجسٹرار مقرر ہوئے۔ اس دوران اقوام متحدہ کے ثقافتی ادارے یونیسکو میں اور اس کے بعد دوبارہ وزارت تعلیم میں بھیج دیا گیا۔ انیس سو 67 میں ایک قومی بینک سے وابستہ ہوئے اور سینئر ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ کے عہدے تک پہنچے۔ ساتھ ساتھ شاعری بھی جاری رہی۔ بہت سے مشہور و معروف ملی نغموں کے خالق شاعر جناب جمیل الدین عالی صاحب 23 نومبر سن 2015 دنیا سے رحلت فرما گئے۔ 23 نومبر سن 2020 کو ان کی 5ویں برسی منائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کے ساتھ ساتھ جمیل الدین عالی صاحب کو بھی برکت رحمت فرمائے، آمین الہی آمین۔ آئیے جمیل الدین عالی صاحب کا ایک کلام میڈم نور جہاں کی آواز میں سماعت فرمائیے۔ اپنے وطن کے تمام سجیلے جوانوں کے نام جمیل الدین عالی صاحب کا کلام میڈم نور جہاں۔ بچے ہمارا مستقبل ہیں اور ہم اپنے مستقبل کو ٹریفک حادثات سے محفوظ رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ اب تم بہت اچھی ڈرائیونگ کر لیتی ہو۔ تمہیں کیسے پتا؟ کیونکہ اب تم رکنے، آہستہ ہونے، مڑنے اور لین بدلنے سے پہلے انڈیکیٹرز کا استعمال کرتی ہو۔ اپنے بچوں کو ٹریفک قوانین اور روڈ سیفٹی کے اصولوں سے روشناس کرائیں۔ موسیٰ بھائی کیا بائک پہ باہر جا رہے ہیں؟ کیوں، کیا کچھ منگوانا ہے؟ نہیں بھائی، آپ یہ ہیلمٹ بھول کے جا رہے تھے۔ جیتی رہو بہنا، اچھا کیا ہیلمٹ یاد دلا دیا، ورنہ کی گنجائش ہی نہ رہے، نہ چلان نہ سر پہ چوٹ لگنے کا خطرہ اور سفر بھی محفوظ۔ ہمیں آپ کی زندگی عزیز ہے۔ آپ کی خدمت کے لیے کوشاں ٹریفک پولیس کراچی۔ اے وطن کے سجیلے جوانوں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں۔ جناب جمیل الدین عالی صاحب کا کلام میڈم نور جہاں کی آواز میں آپ نے سماعت فرمایا۔ سامعین کرام، جمیل الدین عالی صاحب کا خاندانی نام مرزا جمیل الدین احمد خان، ولدیت نواب سر امین الدین احمد خان المعروف فرخ مرزا، والی ریاست لوہارو۔ جمیل الدین عالی صاحب کی تصانیف میں بہت سی کتابیں ہیں، غزلیں، دوہے، گیت۔ 1973 میں 4 ایڈیشن، جیوے جیوے پاکستان 1976 اور 74، اور 1974 میں لا حاصل 3 ایڈیشن۔ اس کے بعد دوہے اردو رسم الخط میں 1994 2 ایڈیشن، دوہے دیوناگری رسم الخط میں 1989، بس ایک گوشہ بساط 1994، نئی کرن 1959، دنیا میرے آگے 1975 2 ایڈیشن، تماشا میرے آگے 1975 2 ایڈیشن، صدا کر چلے 1985 2 ایڈیشن، دعا کر چلے 1987 2 ایڈیشن، وفا کر چلے حرف چند جلد اول 1988، حرف چند جلد دوئم 1993، حرف چند جلد سوم 1997، اے میرے دشت سخن شاعری کا مجموعہ، اور 1995، حرف چند چوتھی جلد آئس لینڈ سفر نامہ 1994۔
جامعہ کراچی 1994، ہلال امتیاز شعبہ ادب 1998 اور صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی 1989، 1991 کینیڈین اردو اکادمی ایوارڈ اور دیگر اعزازات کے حامل جناب جمیل الدین عالی صاحب اپنی غزل میں فرما گئے کہ تیرے خیال کے دیواروں در بناتے ہیں، تیرے خیال کے دیواروں در بناتے ہیں، ہم اپنے گھر میں بھی تیرا ہی گھر بناتے ہیں، بکھیرتے رہو صحرا میں بیج الفت کے، بکھیرتے رہو صحرا میں بیج الفت کے، کہ بیج ہی تو ابھر کر شجر بناتے ہیں، بس اب حکایت مزدوری وفا نہ سنا، بس اب حکایت مزدوری وفا نہ سنا، وہ گھر انہیں نہیں ملتا جو گھر بناتے ہیں، بجائے یوم ملامت رکھا ہے جشن میرا، بجائے یوم ملامت رکھا ہے جشن میرا، میرے ہی دوست مجھے کس قدر بناتے ہیں، تیرے خیال کے دیواروں در بناتے ہیں، ہم اپنے گھر میں بھی تیرا ہی گھر بناتے ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جمیل الدین عالی صاحب ملی نغموں کے مشہور و معروف شاعر، جیوے جیوے پاکستان، من پنچھی جب پنکھ ہلائے، کیا کیا سر بکھرائے، سننے والے سنے تو ان میں ایک ہی دھن لہرائے، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان۔ انہی جیسے دیگر مشہور ملی نغمات کے خالق شاعر جناب جمیل الدین عالی صاحب 23 نومبر سن 2015 رحلت فرمائی۔ اللہ تعالی غریق رحمت فرمائے، آمین الہی آمین۔ سامعین، یاد رفتگاں میں ایک اور نام ساحر لکھنوی صاحب، خاندانی نام سید قائم مہدی نقوی، 4 اکتوبر 1935 لکھنؤ میں ولادت ہوئی۔ مجموعہ کلام آیت درد، ماہر سے ساحر تک، شمشیر و سنا اور دیگر کتابوں کے شاعر و مصنف جناب ساحر لکھنوی 25 نومبر سن 2019 میں رحلت فرمائی۔ 25 نومبر کو ان کی پہلی برسی ہوگی۔ اللہ تعالی تمام مرحومین کے ساتھ ساتھ جناب ساحر لکھنوی صاحب کو بھی غریق رحمت فرمائے، کہ جو فرما گئے کہ منزلیں پاؤں پکڑتی ہیں تھامنے کے لیے، منزلیں پاؤں پکڑتی ہیں تھامنے کے لیے، شوق کہتا ہے کہ 2-4 قدم اور سہی، منزلیں پاؤں پکڑتی ہیں تھامنے کے لیے، شوق کہتا ہے کہ 2-4 قدم اور سہی، کل تو اس عالم ہستی سے گزر جانا ہے، کل تو اس عالم ہستی سے گزر جانا ہے، آج کی رات تیری بزم میں ہم اور سہی۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب ساحر لکھنوی صاحب نے اپنی ایک غزل بلا ردیف میں فرمایا کہ فصل ایسی ہے الفت کے دامن تلے، فصل ایسی ہے الفت کے دامن تلے، ہم جلیں تم جلو ساری دنیا جلے، فصل ایسی ہے الفت کے دامن تلے، ہم جلیں تم جلو ساری دنیا جلے، اور تب کے کندن کی مانند نکھر جاؤں میں،
تب کہ کندن کی مانند نکھر جاؤں میں، جس قدر غم بڑھا بڑھ گئے حوصلے، اور ہر نفس جیسے جینے کی تعزیر ہے، ہر نفس جیسے جینے کی تعزیر ہے، کتنے دشوار ہیں عمر کے مرحلے، ہم الجھتے رہے فلسفی کی طرح، ہم الجھتے رہے فلسفی کی طرح، اور بڑھتے گئے وقت کے مسئلے، وقت مجھ سے میرا حافظہ چھین لے، وقت مجھ سے میرا حافظہ چھین لے، آگ میں کوئی یادوں کی کب تک جلے، خندۂ گل سے ساحر نہ بہلیں گے ہم، خندۂ گل سے ساحر نہ بہلیں گے ہم، تازہ دم ہیں جنوں کے ابھی ولولے، فصل ایسی ہے الفت کے دامن تلے، ہم جلیں تم جلو ساری دنیا جلے، ہم الجھتے رہے فلسفی کی طرح، اور بڑھتے گئے وقت کے مسئلے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب ساحر لکھنوی صاحب، یوم وفات 25 نومبر سن 2019۔ آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں، بہت بہت شکریہ، جیتے رہیے، سلامت رہیے، آباد رہیے۔ سامعین اکرام، یاد رفتگاہ میں آج کے پروگرام کے آخری شاعر، صحافی، تحریک آزادی کے اہم رکن مولانا ظفر علی خاں صاحب۔ مولانا ظفر علی خاں صاحب کا یہ شعر بعض افراد نے علامہ اقبال سے منسوب کیا ہے، جو کہ صریحاً غلط العوام ہے۔ یہ شعر علامہ اقبال کا نہیں بلکہ مولانا ظفر علی خاں صاحب کا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب مولانا ظفر علی خاں صاحب، بابا صحافت، فخر ملت۔ 1873 سیال کوٹ میں ولادت ہوئی، 1898 میں BA پاس کیا، متعدد اردو اور انگریزی کتابوں کے ترجمے فرمائے، شاعری میں نعت گوئی کے حوالے سے جانے پہچانے جاتے ہیں، بے باک اور نڈر صحافی بھی تھے۔ آپ کے والد کا ہفت روزہ جریدہ زمیندار کسانوں کا نمائندہ جریدہ تھا، شائع ہوتا رہا، مولانا کے والد شائع کرواتے رہے، ان کی رحلت کے بعد مولانا اس کے مدیر ہوئے اور ہفت روزہ کو روزنامے کی شکل دے دی۔ مولانا ظفر علی خاں صاحب کے مجموعہ جات میں بہارستان، نگارستان اور چمنستان مشہور ہیں۔ آپ کی کہی ہوئی حمد اور نعتیں آج بھی بہت مشہور ہیں۔ مولانا ظفر علی خاں صاحب کی شاعری اسلام سے جڑی ہے۔ مولانا ظفر علی خاں صاحب عمر میں قائد اعظم سے 3 برس اور علامہ اقبال سے 4 برس بڑے تھے۔ جدوجہد آزادی کے دوران جب آپ نے شاعری شروع فرمائی تو علامہ شبلی نعمانی، جو کہ آپ کے استاد تھے، انہوں نے ٹوکا کہ غزل کہنا چھوڑ دو، اس لیے کہ غزل میں تم اس طرف جاتے ہو جس طرف طبیعت نہیں جانا چاہتی۔ کیونکہ علامہ شبلی نعمانی ان کے استاد تھے، وہ سمجھ چکے تھے کہ ان کی کیفیت غزل کے لیے
موضوع نہیں بلکہ ان کی جو کیفیت ہے انہیں اسی کے مطابق آگے بڑھنا چاہیے۔ لہذا مولانا ظفر علی خان صاحب نے اپنے استاد کی بات درست مانتے ہوئے نظم کی طرف آئے اور پھر غزل کے انداز میں نعتیں کہیں اور منظرنامہ تبدیل ہو گیا۔ ایسی اعلیٰ نعتیں کہیں کہ جو بہت مشہور بھی ہوئی اور یہ بات ثابت کرتی ہے کہ مولانا میں ایک غزل گو پوری بھرپور صلاحیتوں کے ساتھ موجود تھا، اس کے باوجود غزل سے دور ہی رہے کیونکہ ان کی کیفیت ان کے استاد علامہ شبلی نعمانی بھانپ چکے تھے۔ مولانا ظفر علی خان صاحب کے ایک اور استاد داغ دہلوی بھی تھے، لہذا مولانا صاحب کو انداز تغذو وہیں سے ملا۔ ان کی یہ نعت بہت مشہور ہوئی کہ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ آئیے یہی کلام ملکہ پھکراج کی آواز میں سماعت فرمائیے، مولانا ظفر علی خان صاحب کا نعتیہ کلام، آپ کی سماعتوں کی نظر، آواز ملکہ پھکراج۔ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو ہو۔ جو سینہ شب تارے الست سے، اس نور اولی کا اجالا تمہیں تو ہو، اس نور اولی کا اجالا تمہیں تو ہو، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو ہو، جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں سے شناسا تمہیں تو ہو، اس کی حقیقتوں سے شناسا تمہیں تو ہو، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو ہو۔ ذرا سوچئے، غلط ڈرائیونگ پر لوگ آپ کے بارے میں کیا تاثرات رکھتے ہیں۔ تیز رفتاری کسی بڑے حادثے کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے، احتیاط کریں۔ انکل اب تو آپ
ड्राइविंग बहुत अच्छी कर लेते हैं। वो कैसे बेटा? आप मुड़ने से पहले इंडिकेटर का इस्तेमाल जो करते हैं। शाबाश मेरा बेटा। ट्रैफिक के निशानात बोलते हैं, इनकी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम शायरी सच बोलती है सरफराज आबिदी के साथ। कह दो जाकर ये गरीबों से कि मायूस न हो, कह दो जाकर ये गरीबों से कि मायूस न हो, बेजुबानों की जुबां आप खुदा होता है। शायरी सच बोलती है। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान साहिब। यौम वफ़ात 27 नवंबर 1956, लाहौर वज़ीराबाद। अल्लाह ताला ग़रीक़ रहमत फरमाए। इससे क़ब्ल आपने मलका फुकराज की आवाज़ में मौलाना ज़फ़र अली ख़ान साहब का मशहूर मारूफ नातिया कलाम समात फरमाया। दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। सामीन इकराम, आज 21 नवंबर को यौम विलादत है हमारे अहद के एक और मारूफ शायर कि जिनका हाल ही में एक नातिया मजमुआ, जो कि इनका दूसरा नातिया मजमुआ है, मंजर आम पर आया है। माशाअल्लाह। हमारी मुराद है जनाब दिलावर अली आज़र साहब से। शहर कराची पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ शायर जनाब दिलावर अली आज़र साहब यौम विलादत 21 नवंबर, यानी आज इनका यौम विलादत है। माशाअल्लाह, जनाब दिलावर अली आज़र साहब को इनके दूसरे नातिया मजमुआ सैयदी के इजरा पर ढेरों मुबारकबाद, और साथ साथ आज यौम विलादत भी है। माशाअल्लाह, सलामत रहें। इनके मजमुआ जात में पानी, आँखों में रात कट गई, कीमिया, और इनका पहला नातिया मजमुआ नक्श, और इनका दूसरा नातिया मजमुआ सैयदी शामिल है। जनाब दिलावर अली आज़र साहब ने अपनी गज़ल में फरमाया कि देख लो फिर ये सितारा नहीं रोशन होना, देख लो फिर ये सितारा नहीं रोशन होना, बुझ गया मैं तो दोबारा नहीं रोशन होना। देख लो फिर ये सितारा नहीं रोशन होना, बुझ गया मैं तो दोबारा नहीं रोशन होना, और कश्तियों वाले मेरी रमज़ समझते होंगे। कश्तियों वाले मेरी रमज़ समझते होंगे, ऐसे ही मुझ पर किनारा नहीं रोशन होना। हो भी सकता है ये आईना किसी पर रोशन, हो भी सकता है ये आईना किसी पर रोशन, हाँ मगर सारे का सारा नहीं रोशन होना। मुझ में एक आग है जो आप भड़क उठेगी,
مجھ میں ایک آگ ہے جو آپ بھڑک اٹھے گی، اس طرح مجھ کو گوارا نہیں روشن ہونا۔ کاش یہ اہل سخن بات کی تہ تک پہنچیں، کاش یہ اہل سخن بات کی تہ تک پہنچیں، صرف لفظوں سے نظارہ نہیں روشن ہونا۔ ایک یہی بات تو روشن ہے ازل سے آزر، ایک یہی بات تو روشن ہے ازل سے آزر، عشق میں سود و خسارہ نہیں روشن ہونا۔ دیکھ لو پھر یہ ستارہ نہیں روشن ہونا، بجھ گیا میں تو دوبارہ نہیں روشن ہونا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب دلاور علی آذر صاحب، آج 21 نومبر کو ان کا یوم ولادت ہے۔ ماشاءاللہ جناب دلاور علی آذر صاحب نے اپنے ایک اور کلام میں فرمایا کہ یہ ایک فقیر کا حجرا ہے آ کے چلتے بنو، یہ ایک فقیر کا حجرا ہے آ کے چلتے بنو، پڑی ہے طاق پر دنیا اٹھا کے چلتے بنو۔ یہ ایک فقیر کا حجرا ہے آ کے چلتے بنو، پڑی ہے طاق پر دنیا اٹھا کے چلتے بنو، سجی رہے گی یوں ہی بزم حشر تک آزر۔ سجی رہے گی یوں ہی بزم حشر تک آزر، تم اپنے شعر سناؤ سنا کے چلتے بنو۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب دلاور علی آذر صاحب، یوم ولادت 21 نومبر، کراچی، پاکستان۔ ولادت کے حوالے سے ہمارے ایک اور پڑوسی شاعر، ادیب، استاد، ناقد و محقق، بنارس یونیورسٹی شعبہ اردو کے سابق صدر اور عہد حاضر کے سینئر ناقد و محقق اور شاعر جناب پروفیسر یعقوب یاور صاحب، ناول نگار، 20 سے زائد انگریزی ناولز کا اردو میں ترجمہ فرمایا۔ 22 نومبر 1952 فتح پور میں ولادت ہوئی۔ مڈل تک فتح پور میں تعلیم حاصل کی، بعد ازاں بھوپال تشریف لے گئے۔ بھوپال میں انٹرمیڈیٹ، بی اے، ایم اے اور پی ایچ ڈی کے امتحانات پاس کیے۔ پی ایچ ڈی انہوں نے اردو شاعری میں کیا۔ بعد ازاں بنارس تشریف لے آئے، بنارس کالج میں رہے پہلے اور بعد ازاں بنارس یونیورسٹی میں پروفیسر ہوئے اور وہیں سے ریٹائر ہوئے۔ پہلی نظم 8 برس کی عمر میں تحریر فرمائی، اس کے بعد دیگر سلسلے چلتے رہے اور شاعری کا سلسلہ موقوف ہوا۔ اور جب بھوپال کے ادبی ماحول سے شاعری کا سلسلہ آگے بڑھا تو استاد عبدالقوی صاحب نے رہنمائی فرمائی اور مشاعرے پڑھوائے، اور یوں شاعری کا سلسلہ بھی آگے بڑھتا رہا اور 20 سے زائد انگریزی ناولز کا اردو میں ترجمہ فرمایا۔ اس کے علاوہ آغا حشر کاشمیری صاحب کی کلیات کی کتاب بھی مرتب فرمائی۔
اور ایک خاص موضوع پہ ایک ناول لکھا، سنگ گراں ہے زندگی۔ پروفیسر یعقوب یاور صاحب نے فرمایا اپنے کلام میں کہ چاند پھر ڈوبا ہے، پھر تاروں کی بن آئی ہے۔ چاند پھر ڈوبا ہے، پھر تاروں کی بن آئی ہے، اور سورج نے نہ اگنے کی قسم کھائی ہے۔ چاند پھر ڈوبا ہے، پھر تاروں کی بن آئی ہے، اور سورج نے نہ اگنے کی قسم کھائی ہے۔ کچھ ہوا ہے جو خاموشی کی گھٹا چھائی ہے، آنے والے کسی طوفان کی انگڑائی ہے۔ زندگی آئی ہے تو ہوگی کوئی اچھی خبر، زندگی آئی ہے تو ہوگی کوئی اچھی خبر، خیر ہو میرے نہ ہونے کی خبر لائی ہے۔ کوئی اپنا ہے کہاں، دوست بھی اب دوست نہیں، کوئی اپنا ہے کہاں، دوست بھی اب دوست نہیں، اور بھائی بھی تو کہنے کو فقط بھائی ہے۔ تو نے ہونے کے لیے مجھ کو کیا ہے تخلیق، تو نے ہونے کے لیے مجھ کو کیا ہے تخلیق، میں نے بھی اپنے نہ ہونے کی سزا پائی ہے۔ میں زباں کھول کے پچھتاؤں گا شاید یاور، میں زباں کھول کے پچھتاؤں گا شاید یاور، اور نہ کھولوں گا تو یہ باعث رسوائی ہے۔ چاند پھر ڈوبا ہے، پھر تاروں کی بن آئی ہے، اور سورج نے نہ اگنے کی قسم کھائی ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب پروفیسر یعقوب یاور صاحب، یوم ولادت 22 نومبر۔ آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ۔ جیتے رہیے، سلامت رہیے، آباد رہیے۔ پروگرام کو پسند فرمانے کا اور اپنی قیمتی آرا سے نوازنے کا بے حد شکریہ۔ محترمہ سحر علی صاحبہ، کراچی پاکستان کی شاعرہ، محترمہ در آب شاہ صاحبہ، ایبٹ آباد پاکستان کی شاعرہ، محترمہ فوزیہ اختر رضا صاحبہ، کلکتہ میں مقیم شاعرہ، نازم آباد کراچی میں مقیم شاعرہ، محترمہ شائستہ سحر شیخ صاحبہ، کراچی کی شاعرہ، محترمہ شاہدہ عروج خان صاحبہ، محترمہ تنویر کوثر صاحبہ، محترمہ عطیہ پروین صاحبہ، محترمہ انجم فاطمہ صاحبہ، محترمہ معجبین عثمان صاحبہ، اور استاد شاعر نصرت گوالیاری صاحب کی صاحبزادی محترمہ سمینہ شہناز صاحبہ، بے حد شکریہ۔ جیتی رہیے، آپ تمام احباب بھی سلامت رہیں۔ ہمارے اہل قلم ہمارا ساتھ دیتے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ بندہ اس قابل نہیں ہے، ہمارے لیے مسرت کی بات ہے اور افتخار کی بات ہے کہ ہمارے اہل قلم ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، جیتے رہیے۔ جناب افضل ہزاروی صاحب، جناب شہباز ساحر صاحب، جناب ایوب اختر صاحب، جناب غضنفر غزنی صاحب، جناب محمد آصف سیال صاحب، جناب محمد اسلم صابر صاحب، جناب ڈاکٹر حبیب الرحمن چوہان صاحب، جناب اسلام الدین اسلام صاحب،
اور ہمارے دیرینہ ساتھی سندھ پولیس کے انسپکٹر جناب سجاد علی صاحب، سندھ پولیس کے سب انسپکٹر جناب اخلاق حسین صاحب، ملتان ریڈیو پاکستان جناب فہیم بخاری صاحب، اور کیماڑی میں مقیم جناب تنویر اختر صاحب، اور کراچی کے شعراء کرام ممتاز عابدی صاحب اور ابراہیم شوبی صاحب یعنی ابراہیم عابدی صاحب، جناب وسیم ہاشمی صاحب اور استاد نصرت گوالیاری صاحب کے فرزند جناب عظمت باری صاحب اور جناب ارشد باری صاحب، حیدرآباد پاکستان کے شاعر جناب ظہیر الدین شمس صاحب، جناب نذیر متین صاحب، جناب شاہین مصور صاحب، اور نایاب پوئٹری میں صفدری صاحب، ملک ممتاز میتلا صاحب، جناب عاطف قاضی صاحب، اور شاعری سچ بولتی ہے میں جناب سید اطہر صاحب، جناب اشر شاہ صاحب، جناب نوید احمد صاحب، جناب گل انور میمن صاحب، جناب نصیب اللہ بستوی صاحب، جناب عزیز عادل صاحب، جناب آفتاب عالم قریشی صاحب، جناب فیروز ملک بلرام پوری صاحب، جناب سہیل اقبال صاحب، جناب صدف چنگیزی صاحب، جناب کامران سعید خان صاحب، جناب فیروز ناطق خسرو صاحب، جناب صدیق راز صاحب، جناب علی کوثر صاحب، جناب سید ظفر معین بلے صاحب، جناب طارق ملک صاحب، ماہنامہ نیا کھلونا، جناب نوشاد مومن صاحب کلکتہ، جناب محمد شکیل احمد صاحب، جناب یاور اقبال صاحب، اور بزم جاویدہ میں جناب محمد جاوید انور صاحب، جناب شاہد علی حکیم صاحب، جناب چودھری وسیم جٹ صاحب، اور بزم سخن جہانگیری جناب افتخار جہانگیری سواتی صاحب، اور آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ۔ جیتے رہیے، سلامت رہیے، آباد رہیے۔ سامعین اکرام، پروگرام کل بھی انشاءاللہ متوقع ہے۔ آنے والے ہفتے کے دیگر شعراء کا کلام انشاءاللہ کل کے پروگرام میں۔ آج کے پروگرام کے آخری شاعر یوم ولادت 22 نومبر کے حوالے سے جوان العمر شاعر، تعلق تلا گنگ پاکستان، جناب مبشر واصل صاحب، یوم ولادت 22 نومبر 1991، ماشاءاللہ۔ جناب مبشر واصل صاحب نے فرمایا کہ شہر کی گوریوں سے بہتر ہے، شہر کی گوریوں سے بہتر ہے میرے گاؤں کی سانولی لڑکی۔ کیا کہنے جناب مبشر واصل صاحب نے ایک اور مختصر بیر کی غزل میں فرمایا کہ شاعری خدا حافظ، شاعری خدا حافظ، زندگی خدا حافظ، شاعری خدا حافظ، زندگی خدا حافظ۔ جا رہا ہوں گاؤں سے، جا رہا ہوں گاؤں سے سانولی خدا حافظ۔ بھائے ہم اندھیروں کو، بھائے ہم اندھیروں کو روشنی خدا حافظ۔ ہاتھ لگ گئی دولت، ہاتھ لگ گئی دولت مفلسی خدا حافظ۔ آ گیا ہنر ہم کو، آ گیا ہنر ہم کو
سادگی خدا حافظ. موت آ گئی اب تو، موت آ گئی اب تو، سنسنی خدا حافظ. خود سے ہو گئے آزاد، خود سے ہو گئے آزاد، خاموشی خدا حافظ. غور سے سنو واصل، غور سے سنو واصل، آخری خدا حافظ. شاعری خدا حافظ، زندگی خدا حافظ. شاعری سچ بولتی ہے. جناب مبشر واصل صاحب، یوم ولادت 22 نومبر 1991، تلہ گنگ، پاکستان. اور سامعین اکرام، آج کے پروگرام کے اختتام سے قبل یہ چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر. محترمہ انجم فاطمہ صاحبہ کا انتخاب. شاعر ہیں شکیل بدایونی صاحب. نئی صبح پر نظر ہے مگر آہ یہ بھی ڈر ہے، نئی صبح پر نظر ہے مگر آہ یہ بھی ڈر ہے، یہ سحر بھی رفتہ رفتہ کہیں شام تک نہ پہنچے. نئی صبح پر نظر ہے مگر آہ یہ بھی ڈر ہے، یہ سحر بھی رفتہ رفتہ کہیں شام تک نہ پہنچے. شاعری سچ بولتی ہے. شاعر جناب شکیل بدایونی صاحب، انتخاب محترمہ انجم فاطمہ صاحبہ. جناب ابراہیم شوبی صاحب، کراچی، پاکستان، فرمایا کہ جان لیتے ہیں سادگی شوبی، جان لیتے ہیں سادگی شوبی، لوگ آنکھیں بدلنے لگتے ہیں. شاعری سچ بولتی ہے. جناب ابراہیم شوبی صاحب اور جناب فرخ اظہار صاحب نے فرمایا کہ اب رو رہے ہو بیٹھ کے ایک شخص کے لیے، اب رو رہے ہو بیٹھ کے ایک شخص کے لیے، کس نے کہا تھا اتنی وفاداریاں کرو. شاعری سچ بولتی ہے. جناب فرخ اظہار صاحب نے مزید فرمایا کہ بجھنے لگی ہے روشنی دل کے تعلقات کی، بجھنے لگی ہے روشنی دل کے تعلقات کی، ہاتھوں میں کیسا وقت نے یہ ماہتاب دے دیا، تم سے ہمارا واسطہ اتنا ہی رہ گیا ہے کیا، تم سے ہمارا واسطہ اتنا ہی رہ گیا ہے کیا، ہم نے سلام کر لیا تم نے جواب دے دیا. شاعری سچ بولتی ہے. جناب فرخ اظہار صاحب اور جناب صابر ظفر صاحب نے فرمایا کہ میں نے اس سنگ دل کی آنکھوں میں، میں نے اس سنگ دل کی آنکھوں میں ایک آنسو کی آرزو دیکھی. شاعری سچ بولتی ہے. جناب صابر ظفر صاحب اور بزم جاویداں محمد جاوید انور صاحب نے فرمایا کہ وہ میرے دل سے جا چکا ہے تو، وہ میرے دل سے جا چکا ہے تو اس سے اب اختلاف کاہے کا. شاعری سچ بولتی ہے. جناب محمد جاوید انور صاحب اور جناب شجاعت علی راہی صاحب فرمایا کہ میری حیات گھٹا میرے فن کی عمر بڑھا، میری حیات گھٹا میرے فن کی عمر بڑھا، میرے خدا مجھے لمحے نہ دے زمانے دے. شاعری سچ بولتی ہے. جناب شجاعت علی راہی صاحب اور محترمہ عطیہ پروین صاحبہ نے فرمایا کہ کیا زمانہ بدل گیا پروین، کیا زمانہ بدل گیا پروین، دل سے اب دل کہیں نہیں ملتے.
نفرتوں کی ہیں کھیتیاں ہر سو، نفرتوں کی ہیں کھیتیاں ہر سو، جن میں گل پیار کے نہیں کھلتے۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ عطیہ پروین صاحبہ۔ دکھ کے کانٹے چبھو رہی تھی رات، درد کی فصل بو رہی تھی رات، میں تھی خاموش اپنے صبر کے ساتھ، سسکیاں بھر کے رو رہی تھی رات۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ عطیہ پروین صاحبہ۔ اور پروگرام کا آخری دعائیہ شعر، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ زندگی بخیر، کل انشاءاللہ ملاقات رہے گی۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام پرامن انسان جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ ہم چلے فی امان اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔ لاکھ پردوں میں رہوں بھید میرے کھولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔